Assalamu alaikum 10th class. How are you? Hope you all are fine. Okay class, let's start now your today's lecture. हाँ जी 10th क्लास हम लोग पढ़ रहे थे नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत, जिसमें हमने उनके फर्स्ट टर्म का बैकग्राउंड देखा था और चैलेंजेस देखे थे कि उनको कौन कौन से मसाइल का सामना था और कैसे उन्होंने हुकूमत बनाई थी। थर्ड हम लोग आज अचीवमेंट्स करेंगे कि उनको क्या क्या कामयाबियाँ जो हैं वो हासिल हुई। तो अगर हम उनकी कामयाबियों की बात करें या अचीवमेंट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जिन्ना स्टेशन आता है, ये जिसको साइंस मिशन का नाम भी दिया गया था, यानी कि अंटार्कटिका का जो इलाका है वहाँ पर 1991 के अंदर ये कहा गया था कि हम एक साइंस मिशन भेजते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, कहा गया था ताकि वहाँ पर जितने भी साइंसी काम है वो या तहकीकात वगैरह जो है वो की जा सके। तो इसके लिए जो नवाज शरीफ है उन्होंने भी एक साइंस मिशन भेजा था जिसको जिन्ना स्टेशन का नाम दिया गया था या जिन्ना मिशन का नाम दिया गया था, ताकि पाकिस्तानी भी जाकर अपना साइंस स्टेशन अंटार्कटिका के अंदर लगा सके। सेकेंड अगर अचीवमेंट देखें तो लोन स्कीम आती है या खुद रोज़गार स्कीम आती है, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो थे उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर्जा जात का ऐलान किया था, यानी कि मुल्क में बेरोज़गारी पर काबू पाया जा सके, आवाम को मौका दिया जा सके, उनको आसान इकसात पर कर्जे दिए जा सके ताकि वो अपने लिए कोई ना कोई रोज़गार शुरू करें, जिसमें 3 इकसात के जो है वो कर्जे दिए गए थे। पहला 50,000, फिर 1.5 लाख और फिर 3 लाख, यानी कि 50,000, 1.5 लाख और 3 लाख तक के कर्जे जो है वो आम आवाम को देने का वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था, ताकि वो अपने जो बेरोज़गारी है या अपना जो रोज़गार है उसको कमा सकें और बेरोज़गारी पर काबू पा सकें। नेक्स्ट हमारे पास टैक्सी स्कीम आती है या खुद इनसारी स्कीम आती है। खुद इनसारी का मतलब है अपने आप के ऊपर इन्हिसार करना, यानी 1992 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम बराए खुद रोज़गार का ऐलान किया था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने, यानी कि ये कहा गया था कि अगर आप कोई भी अपने लिए रोज़गार यानी या अपने लिए कोई भी, क्योंकि नाम टैक्सी था, ये टैक्सीज़ वगैरह ले रहे हैं, बस ले रहे हैं, वैन ले रहे हैं, ट्रक है, पिकअप टैक्सी कोई कहा जा सकता है और मोटर रिक्शा ले रहे हैं, तो आपने जस्ट 10% पहले अदायगी करनी है। 10% अदायगी के साथ आप ये जितनी भी रोज़गार के ज़राए दिए गए हैं इनको ले सकते हैं और अपने लिए रोज़गार कमा सकते हैं, और बाकी जो पैसे हैं वो साथ साथ आप दे सकते हैं। तो टैक्सी स्कीम का बेसिकली इसको इसी वजह से नाम दिया गया था क्योंकि ये गाड़ियाँ जो हैं लोगों को दी गई थी, और इसमें स्पेसिफिक कलर की गाड़ियाँ थी। एक जो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसमें येलो थी, एक में ब्लैक थी, एक में ग्रीन थी। मेजॉरिटी जो स्कीम्स थी नवाज शरीफ की, उनकी जो स्कीम्स थी टैक्सी स्कीम, उन सब का कलर ग्रीन कलर का था। इसका मकसद क्या था कि 10% अदायगी पर ये गाड़ी उनको मिल जाएगी, वो अपने लिए खुद रोज़गार कमाएंगे और साथ साथ वो हुकूमत को पे भी करते रहेंगे ताकि बेरोज़गारी पर काबू पाया जा सके और हर बंदे को अपना रोज़गार करने का मौका दिया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा आता है अचीवमेंट, उसमें हम इसको आ जाती है नेशनल फाइनेंस कमीशन या कौमी मालियाती कमीशन का आगाज़ किया गया था। इसको हम लोग NFC अवार्ड भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NFNC, नेशनल फाइनेंस कमीशन का। NFC अवार्ड क्या था बेसिकली, ये हमारे पास ऐसा अवार्ड था जिसमें सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी हासिल थी। किस चीज़ में खुद मुख्तारी थी, आज़ादी थी? माली मामलात में, यानी कि पहले सूबे क्या करते थे, जितने भी टैक्सेस वगैरह लेते थे वो सेंटर को देते थे या मरकज़ को, फेडरल को देते थे, फिर वहाँ से फेडरल खुद जो है वो आप जितनी भी चीज़ें थी या जितना भी लेन देन था और जितना भी सूबों को उन्होंने पैसा देना होता वो देते थे। लेकिन इसमें कोई बहुत से सूबों को इश्यूज़ आ रहे थे जिसकी वजह से जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से उन्होंने NFC अवार्ड का ऐलान किया था, जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी माली मामलात में, यानी कि आप अपने सूबे से जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उस टैक्स से अपने सूबे की फलाह बहबूद के लिए हर सूबा खुद काम करेगा। लेकिन ये भी लिमिटेड थी, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड जो है वो खुद मुख्तारी आज़ादी नहीं दी गई थी। कुछ ही ऐसी शराइत थी उन पर सूबों को आज़ादी थी, यानी कि टैक्स लेंगे उनको पब्लिक प्रोग्राम पब्लिक डेवलपमेंट में लगाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात हासिल हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ताकि माली मामलात अगर में उनको आज़ादी होगी तो हर सूबे की माशी तरक्की होगी और सूबा खुशहाल होगा। माशी तौर पर अगर सूबा खुशहाल होगा तो मीन के लोगों को रोज़गार के लिए भी मसाइल दरपेश नहीं होंगे, बेरोज़गारी पर भी इससे काबू पाया जा सकेगा।
5th اگر ہم دیکھیں تو ارسا آ جاتا ہے جس کو دریائے سندھ کے نظام کی اتھارٹی کہتے ہیں، یا اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ 1991 میں اس اتھارٹی کا عمل میں لایا گیا تھا۔ اب یہ کیا مسئلہ تھا؟ دریائے سندھ کا نظام، یعنی کہ پانی کی تقسیم کی گئی۔ جو دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا پانی کا ریور سسٹم ہے، اور یہی جو ہے ہمارے پاس مین سسٹم ہے جس سے پاکستان کی زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تقسیم میں بھی بہت سے مسائل تھے۔ سندھ والوں کو لگتا تھا پنجاب والے زیادہ پانی پی رہے ہیں، زیادہ پانی ان کو مل رہا ہے، اور پنجاب والوں کو لگتا تھا کہ سندھ والوں کو زیادہ پانی مل رہا ہے، جس کی وجہ سے دریائے سندھ پر لڑائیاں بھی ہو رہی تھیں ملک کے اندر۔ تو چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے مسئلے کو حل کیا گیا تھا اور ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اب یہ جو مسئلہ تھا، پانی کی تقسیم کا مسئلہ کون سی کونسل نے حل کیا تھا؟ تو بائم مفاہمت کی کونسل نے۔ بائم مفاہمت کی کونسل وہ کونسل ہے جو ملک کے اندر جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو حل کرواتی ہے۔ تو نواز شریف کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا تھی؟ یہ دریائے سندھ کے جو پانی کا مسئلہ تھا اس کی پراپرلی تقسیم کی گئی تھی تاکہ فیوچر میں ایسا کوئی بھی پانی پر مسئلہ نہ ہو۔ نیکسٹ پرائیویٹائزیشن کمیشن یا نجکاری کمیشن آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نواز شریف کی حکومت میں آنے کا مقصد ہی کیا تھا کہ جتنی بھی حکومت نے پرائیویٹ انڈسٹریز کو اپنے کنٹرول میں لیا تھا یا حکومتی تحویل میں دیا گیا تھا، جو کہ ان کی اپنی بھی ایک انڈسٹری چلی گئی تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے جب حکومت میں آئے تو جنوری 1992 میں جتنے بھی سرکاری ادارے تھے، وہ تمام سرکاری ادارے جو کہ پہلے پرائیویٹ تھے اور بھٹو حکومت نے ان کو سرکاری اداروں میں بنا دیا تھا، ان سب کو پرائیویٹ کیا تھا، نجکاری کی تھی ان کی، کیونکہ وہ خسارے میں جا رہے ہیں اور اس سے ملکی خزانے پر کم بوجھ پڑے۔ یعنی کہ جب خسارے میں وہ جا رہے تھے تو ملکی خزانے پر بوجھ پڑ رہا تھا۔ جب ان کو پرائیویٹ کر دیا گیا، پرائیویٹ اونرز کو دوبارہ واپس کر دیا گیا، اس سے ان کی جو ترقی ہے اس میں اضافہ ہوا تھا۔ نیکسٹ آتے ہیں ایکسپورٹ کو انکریز کیا گیا تھا، برآمدات میں اضافہ ہوا تھا، 12% برآمدات میں اضافہ ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں کام اس طرح نہیں ہوتا جتنا پرائیویٹ اداروں میں بہتر طریقے سے کام ہوتا ہے، کیونکہ سرکاری اداروں میں کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، جبکہ پرائیویٹ اداروں میں پرائیویٹ اونر جو ہوتا ہے وہ ہر ٹائم چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، جس کی وجہ سے جب ان فیکٹریز پر کو نجکاری کی گئی، ان کو پرائیویٹ کیا گیا، اونرز کو واپس دیا گیا، تو اس سے کیا ہوا تھا، پروڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ بنے تھے، اور زیادہ بننے سے آپ لوگ دیکھیں 12% جو ہے وہ برآمدات میں اضافہ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری جو تھی وہ بھی بڑی تھی، باہر سے لوگوں نے آ کر پھر ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی تھی، کیونکہ بھٹو کے دور میں سرمایہ کاری کم ہو گئی تھی غیر ملکی، کہ باہر کے لوگوں کو بھی لگتا تھا کہ کسی ٹائم میں حکومت ہم سے بھی ہماری انڈسٹریز کو لے سکتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس شریعت بل آ جاتا ہے۔ شریعت بل کیا تھا کہ شریعت لفظ سے شروع ہو رہا ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا یا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ تو 1991 کے اندر قومی اسمبلی میں شریعت بل پیش کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ قانونی اور انتظامی امور میں کاموں میں قرآن و سنت کی جو بالادستی ہے اس کو جو ہے وہ قائم رکھا جائے گا۔ یعنی یہ کہا گیا تھا کہ قرآن سنت کو سب سے اعلیٰ رکھا جائے گا، اور قرآن سنت کو دیکھ کر ہی قانون اور انتظام کے مسائل جو ہیں یا کام جو ان کو چلایا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے موٹر وے کا قیام۔ اچھا، موٹر وے جو ہے سب سے پہلے نواز شریف کے دور میں اس کا افتتاح ہوا تھا، اس منصوبے کا لاہور اور اسلام آباد کے درمیان۔ سب سے پہلے موٹر وے جو ہے وہ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان بنائی گئی تھی تاکہ ٹریفک کے دباؤ کو کم کیا جا سکے اور کم وقت میں سفر کیا جا سکے، آسان سفر کیا جا سکے۔ لہٰذا 1992 میں موٹر وے کا منصوبہ جو ہے وہ اس کا سٹارٹ کیا گیا تھا، اور یہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں 1997 میں جا کر مکمل ہوا، اور پھر موٹر وے کو تب شروع کیا گیا تھا، اور یہ سب سے پہلے لاہور سے اسلام آباد کے درمیان بنائی گئی تھی۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ایگریکلچر ریفارم آتی ہیں، یہ زرعی اصلاحات آتی ہیں۔ تو زراعت کی بہتری کے لیے بھی نواز شریف نے اصلاحات لائی تھی کہ جو کاشتکار ہے یا کسان ہے، زرعی شعبے کی بہتری کے لیے، کیونکہ زراعت اگر بہتر ہوگی تو انڈسٹریز کو را مٹیریل ملے گا، نہیں تو باہر سے جو را مٹیریل منگوایا جائے گا اس میں بہت زیادہ خرچ آنا تھا۔ تو کاشتکاروں اور کسانوں کو مالی اور غیر مالی ترغیبات دی گئی تھی، یعنی کہ ایک تو ان کو مال بھی دیا گیا تھا، اسکیمس بھی ان کے لیے اسٹارٹ کی گئی تھی تاکہ زراعت کو بہتر کیا جا سکے، غیر مالی یعنی کہ ان کو جو مشورے وغیرہ دیے گئے تھے تاکہ اپنے ایگریکلچر کو
اپنی زراعت کو ایگریکلچر کو بہتر بنا سکیں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس بنے، وہ را مٹیریل جا کے فیکٹریز میں تیار ہو، اس سے مزید پروڈکٹس بنے اور ہماری ایکسپورٹس کو بڑھایا جا سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لیبر پالیسی آ جاتی ہے، تو لیبر پالیسی بھی نواز شریف نے اس میں بھی اہم اقدامات کیے تھے، یعنی کہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 کے جتنے بھی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے، نیم سرکاری کہتے ہیں سیمی گورنمنٹ، یعنی کہ نہ وہ پراپرلی پوری طرح سے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ پراپرلی پرائیویٹ ہوتے ہیں، بلکہ کچھ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ سرمایہ کاری کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو نیم سرکاری ادارے کہتے ہیں۔ تو سرکاری ہو چاہے یا نیم سرکاری ادارے ہو، ان کے جو ملازمین ہیں ان کو الاؤنس دیا جائے گا عبوری طور پر، یعنی کہ جب تک یہ حکومت ہے تب تک حکومت ان کو الاؤنس دے گی، ان کو بونس دیا جائے گا، ان کی تنخواہیں بڑھائی جائے گی، اس کے علاوہ جو تعلیم صحت اور کے متعلق جتنی بھی سہولیات ہیں وہ دی جائیں گی۔ اور لاسٹ آتا ہے بیت المال کا قیام۔ بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تاکہ جو غریب عوام ہیں ان کی فلاح و بہبود ہو سکے، ان کو جو ہے زندگی گزارنے کے لیے بہتر روزگار کے مواقع فراہم ہو سکے۔ تو کلاس یہ ہمارے پاس اچیومنٹس تھی، 11 اور 12 بن رہی ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کی یہ اچیومنٹس اتنی مشکل ہے بھی نہیں، پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں پوچھ سکتے ہیں، اور اس تمام ٹاپک آپ لوگوں کے پاس لکھے ہونے چاہیے نوٹس کی فارم میں، چاہے آپ کسی بھی نوٹ بک کے اوپر لکھتے ہیں، چاہے آپ پیجز کے اوپر لکھتے ہیں، چاہے آپ پیپرز کے اوپر لکھتے ہیں، یہ آپ کے اپنی مرضی ہے، لیکن یہ تمام کام آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے تاکہ پھر آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اوکے کلاس، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔